بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اسرائیل جو ہے اس نے اب گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ عمل شروع کر دیا ہے۔ شام جو ہے اس کے جتنے بھی ملٹری اثاثے تھے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جو اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے 80% جو فوجی اثاثے ہیں وہ شام کے تباہ ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردن جو ہے وہاں بھی اس نے اپنا تسلط جما لیا ہے، اور اردن تو اسرائیل کے کچھ اتنا زیادہ قریب ہو چکا ہے کہ وہاں کی جو فوجی تنصیبات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ بعض اوقات اسرائیل کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایران نے جب میزائل پھینکے اسرائیل پہ تو بہت سے میزائل جو ہیں اسرائیل کے خلاف جو پھینکے تھے وہ اردن میں روکے گئے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا جھگڑا رہا ہے، لیکن مصر جو ہے وہ اس نے بھی تو خاص بیانات سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے صرف یہ کیا ہے کہ کچھ جو ریلیف فنڈ چیزیں ہیں جو مختلف ملکوں سے گئی ہیں وہ پہنچائی ہیں غزہ میں، کچھ بیانات دیے ہیں، اس کے علاوہ اس نے اس کے کچھ نہیں کیا۔ اگلا ملک جو بچتا ہے وہ ترکی ہے۔ ترکی جو ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے بھی اچھے تعلقات ہیں، اسرائیلیوں کو وہاں بھی ویلکم کہا جاتا رہا ہے، اور ترکی جو ہے وہ کچھ جوائنٹ وینچرز جو ہے غزہ کے علاقے میں ایک الزام لگایا جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ گیس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو معدنیات نکلیں گی غزہ میں۔ ترکی کی خواہش ہے کہ وہ پائپ لائن جو گیس وہاں سے جائے یا دوسری چیزیں جائیں وہاں سے وہ ترکی کے ذریعے بھجوائی جائیں۔ تو یوں اس پورے خطے میں اسرائیل نے ایک قدم جما لی ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ اگر گریٹر اسرائیل فزیکلی نہیں بنا تو گریٹر اسرائیل ادر معنوں میں بن چکا ہے، کہ یعنی اگر ہم موٹی سی بات کریں گے عرب دنیا کی تو مصر ہے وہ اس کے خلاف ایٹ لیسٹ نہیں ہے، سپورٹ کر رہا ہے۔ اور جیسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ سستی چھٹیاں منانے کے لیے خلیج عقبہ کے ارد گرد بے شمار انہوں نے مصریوں نے بنائی ہیں، وہ جو ریزورٹس بنائے ہیں، ہوٹلس بنائے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اردن کی ہم نے ابھی آپ سے بات کی ہے، وہ اس کے حق میں ہے۔ اور اس طرح سے شام جو ہے اس پہ تو اب اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ جو نئی حکومت آئی ہے، جو نئے ہیڈ ہیں، وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات خراب نہیں کریں گے، یعنی ان کے شام پہ یا دمشق پہ قبضہ کرنے سے پہلے ہی یہ بات جو ہے اسرائیلی اخباروں میں چھپ چکی ہے۔ ترکی جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کو پنگا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو متحدہ امارات کی سٹیٹس ہیں یہاں بھی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اسرائیلی بھی یہاں آتے ہیں، اور بہت سے ملک اسلامی ملک ہیں افریقہ کے جنہوں نے جو ایک تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ قائم کیے۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے اسرائیل کو کہ پاکستان جو ہے جو ظاہر ایک بڑے فاصلے پہ ہے اسرائیل سے، وہ کیوں اس کے اتنا خلاف ہے۔ بہت سی لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، بہت سے لوگوں نے اس پہ تجزیے کیے ہیں کہ امریکہ جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن امریکہ کو پاکستان سے جو بڑی شکایات رہی ہیں اس میں سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ وہ ایسے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جیسے عربوں نے قائم کیا ہے۔ پاکستان اسرائیل کے خلاف رہا ہے اور بڑے زوردار طریقے سے ہے۔ اسرائیل اور پاکستان یہ دونوں نظریاتی ملک ہیں، یہ دونوں ایک اپنے مذہب کے حوالے سے یہ مارچ وجود میں آئے۔ ہاں یہ ایک دوسری بات ہے کہ پاکستان جو ہے یہاں بھی ایک کوئی ایسی اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکی، اور اسرائیل میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان کی ایک مذہبی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکی۔ اسی لیے وہاں پہ جو وہاں کے الٹرا آرتھوڈاکس جیوز ہیں جو 15-20% وہاں پہ کہا جاتا ہے، اب ان کی گورنمنٹ میں بھی ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتے، اور اسرائیل کی جو فوجیں ہیں اپنے بچوں کو وہاں اس کی اسرائیل کی فوج میں نہیں بھیجتے، اسرائیل کی جو انڈیپینڈنس سیلیبریشنز ہیں وہاں نہیں بھجواتے۔ اور وہ یہ جو کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہوا جس کے تحت یہ صحرا سینا جو ہے جس میں کوتور ہے وہ جو مصر کے حوالے کر دیا گیا، اس پہ وہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا مذہب پورا پریکٹس نہیں کر سکتے کہ جس جگہ پہ اللہ سے حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ہم کلام ہوئے تھے وہ انہوں نے اس کے مصر کے سپورٹ کر دیا۔ لیکن پاکستان جو ہے یہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا۔ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف بہت نفرت ہے، اور پاکستان کو تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان نے تو شروع سے اسرائیل کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان کا اگر آپ پاسپورٹ دیکھیں
تو اس میں ہر ملک میں جانے کی اجازت ہے، لیکن لگا ہوا یعنی ایک لکھا ہوا ہے، اس پہ سٹیمپ ہوا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے اسرائیل کے علاوہ جو ہے وہ اور سب دنیا کے ملکوں کے لیے ویلڈ نہیں ہے. یہ صرف اسرائیل ہے جس کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا. اور جتنی پاکستان میں نفرت ہے، جتنی پاکستان میں عوامی سطح پہ نفرت ہے خاص طور پہ، وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ کوئی حکومت اگر چاہے بھی کہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے تو وہ تعلقات قائم نہیں ہوتے. اور امریکی جو ہیں وہ اس پہ بہت تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان نے، ویسے تو کہتا ہے کہ پاکستان ہم آپ کی بہت بات مانتے ہیں، پاکستان تو کبھی ہماری بات نہیں مانتا، اس نے اسرائیل کے معاملے میں نہیں مانی. ہم نے کہا ہے کہ بم نہ بناؤ، اس نے وہ بھی بنا لیا. ہم افغانستان میں بھی یہ ہمیں افغانیوں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا، ہمارے ساتھ یہ کھڑا نہیں ہوا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے پاکستان پہ اٹیک کرے گا؟ کیا پاکستانیوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ آئیں گے اور ان کے بم جو ہیں اسی طرح سے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ آور ہوں گے جس طرح وہ پہلے عراق پہ ہو چکا ہے اور جس طرح سے ابھی ریسنٹلی اس نے ایران میں حملے کیے ہیں؟ اسرائیل کے پاس ایسی کیپیسٹی تو ہے کہ اگر وہ ایران پہ اس کے جو میزائل جا سکتے ہیں یا ایران میں وہ حملہ کر سکتا ہے تو پاکستان میں بھی اس کی حملہ کرنے کی ایک وہ کوشش کر سکتا ہے. اب کوشش فیل ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. کیونکہ 1980s میں یہ بڑی ایک خبر مشہور ہوئی تھی کہ اسرائیلی جو طیارے ہیں وہ سری نگر پہنچ گئے ہیں اور سری نگر سے اڑیں گے، اور سری نگر سے اڑنے کے بعد وہ پاکستان کے کوہٹا جو پروجیکٹ ہے اس پہ حملہ کریں گے. تو اس زمانے میں میری ایک یہ 90s میں ایک ابتدا میں میری ایک ملاقات ہوئی تھی جنرل اسلم بیگ صاحب سے. جنرل اسلم بیگ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی 3 منٹ ہوں گے، اور وہ پر یقین تھے کہ یہ ان 3 منٹوں میں وہ اسرائیلی طیارے ہوں یا انڈین طیارے ہوں وہ ان کو کوہٹا کے ارد گرد نہیں آنے دیں گے. اور اس طرح سے پاکستان کی جو دوسری اہم تنصیبات ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ بھی پاکستان جو ہے وہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا یا پاکستان کے خلاف بہت ریلیکٹنٹ ہے تو اس کی وجہ ایٹم بم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی بری، بحری اور فضائیہ جو ہے وہ ہمہ وقت چوکس رہتی ہے اور پاکستان کے مفادات کا وہ ایک ڈیفینڈ کرتی ہے. لیکن کیا آپ کسی کو حماقت سے روک سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی کے پاگل پن پہ قابو ڈال سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو نو میں ہوگا. اسرائیل کی یہ خواہش ضرور ہوگی. اسرائیل کی خاص طور پہ میں یہ بات کروں گا کچھ خاص لوگ جو انتہا پسند ہیں، کیونکہ ایک وزیر جو تھے سابق ان کی بات بڑی ایک وائرل ہوئی کہ جی ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. صحیح بات تو یہ جو گریٹر اسرائیل ہے وہ بنانے کی اس کو اسرائیل کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب دنیا بدل گئی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں ریموٹ جابس ہیں، چیزیں ہیں. اگر بہت سے ملکوں میں دنیا کے اگر اسرائیل کے مفادات آگے بڑھ رہے ہیں، اسرائیل کو وہاں سے پیسے مل رہے ہیں، تو اسرائیل کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ اس کو بنانے کی اگر اس کی پالیسیز آگے جا رہی ہیں؟ کیونکہ اب یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جی انہوں نے کوئی فزیکل قبضہ کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بہت طاقتور ہے لیکن وہ قبضے والی کوئی صورت نہیں ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ ابھی ٹرمپ جو ہے وہ کینیڈا کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا صوبہ بن جاؤ، وہ گرین لینڈ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈنمارک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بیچ دیں. تو اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی، لیکن یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں. پریکٹیکلی جو ہے کیونکہ قبضہ کیوں ہوتا ہے کسی ملک پہ؟ ماضی میں جو ہوتا رہا ہے اس لیے ہوتا تھا کہ وہاں کے اکنامک ریسورسز جو ہیں وہ اکٹھے کر کے تو وہ اپنے ملک میں لے جائیں. اب ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، دوسری بہت سی چیزیں ہیں جس میں وہ جتنا آپ نے قبضہ کر کے پیسے لینے ہیں اور اس میں آپ نے سیاپے میں پڑنا ہے، وہ بڑے آسانی سے وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو وہاں مل جاتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کی اگر آپ بات کریں گے تو ایک طرح سے وہ دنیا میں گریٹر اسرائیل قائم ہو چکا ہے. وہ اب بات یہ ہے کہ یہ فزیکل وہ شاید شام سے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ تو وہ یہی رہے نا کہ نیل سے لے کے تو ہم اس کو فرات تک جو علاقہ ہے اس میں ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. تو لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی ایک سافٹ کارنر جو ہے دیکھا گیا ہے. اور پھر چونکہ ابھی جو حالیہ جنگ ہو رہی ہے، یہ جو حالیہ کشمکش ہے، اس کو بدقسمتی کہہ لیں کہ جو اسلامی دنیا ہے اس کو یہاں اسلام کی اور یہود کی لڑائی کی طور پہ دیکھ رہی ہے. وہاں پہ عرب جو ہیں، وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں اس کو ایک آپ سمجھیں کہ شیعہ اور یہودی لڑائی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ فرض کریں اس سے شیعہ جو ایلیمنٹ ہیں، شیعہ پاورز ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں تو وہ یعنی طاقتور ہوں گے، وہ محفوظ ہوں گے. تو
मैं समझता हूँ कि ये नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं है। जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो सब लोगों को, खा वो शिया हो व सुन्नी हो, एक ही नज़र से देखते हैं, वो एक ही समझते हैं। अगर आज किसी शिया स्टेट की बारी है तो कल किसी सुन्नी स्टेट की बारी होगी। तो इस तरह से तो सोचना बहुत गलत होगा। लेकिन इजराइल पाकिस्तान के क्यों खिलाफ है, इसकी एक बहुत ही बात जो है, बहुत शुरू में एक डेविड बेन गुरियन जो एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इजराइल के, उन्होंने एक बड़ी एक बात कही थी सोर्बन यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बहुत शुरू में कोई 1967 में, यानी 1967 में भी इसराइल को एहसास था कि पाकिस्तान जो है वो कितना अहम है और पाकिस्तान उनके लिए क्या कर सकता है। डेविड बेन गुरियन ने कहा था कि बैनुल अक़वामी सुन्नी तहरीक को किसी तरह भी पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान दरअसल हमारा असली और हकीकी नजरियाती जवाब है। पाकिस्तान का दीनी और फिक्री सरमाया और जंगी और अस्करी कैफियत और कुव्वत आगे चलकर हमारे लिए किसी वक्त भी मुसीबत का बायस बन सकती है। हमें इसका हल सोचना चाहिए। हिंदुस्तान से दोस्ती ना सिर्फ इसलिए हमारे लिए जरूरी है, बल्कि हमें इस तारीखी अनाज से फायदा उठाना चाहिए जो हिंदू पाकिस्तान और इसमें बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ रखता है। ये तारीखी इनाद हमारा सरमाया है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी दायरों के जरिए से हिंदुस्तान से अपने रवाबत रखें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डेविड बेन गुरियन का ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसपे इसराइली हुकूमत ने हमेशा अमल किया है। इसराइली हुकूमत जो है, जो भी अमल करती है, जो भी एक्शन लेती है, वो एक्शन कैसे लेती है, वो इंडिया के थ्रू लेती है। इंडिया जो है इस मामले में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पाकिस्तान से दुश्मनी जो है वो इंडिया के गोया के खून में है। इंडिया की जो सोच है, जो पॉलिटिकल सोच है, वो पाकिस्तान की दुश्मनी के अलावा नहीं सोच सकती। पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ बात नहीं होती। आप चैनल उठा के देख लें, इसमें सर्वे कर लें, आपको बहुत कम इंडिया के खिलाफ बातें होंगी। अगर कोई खबर होगी तो खबर के तौर पर होगी, लेकिन आप जब भी कभी चैनल खोल के देखें तो आपको चैनल में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बातें होती नजर आएंगी। अखबारात हैं गालियां देते हुए पाकिस्तान को नजर आएंगे। पाकिस्तान के मुतालिक जो वहां का बदकिस्मती से जो इंटेलिजेंसिया है वो जज्बाती हुए बगैर, उससे में आए बगैर बात ही नहीं कर सकता। अब इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उसमें पाकिस्तान एक बाकायदा एक उससे पाकिस्तान की दुश्मनी जो है बाकायदा एक उसका एजेंडा है, और वो क्या है, पाकिस्तान में तो कोई इलेक्शन जो है वो इंडिया की दुश्मनी पर नहीं लड़ा जाता। तो बात यह है कि ये इससे जो है फायदा उठा रहा है। तो बात यह है कि हमें जो शरारत हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, वो अगर इजराइल भी करेगा तो वो इंडिया के थ्रू करेगा, और इंडिया जो है वो इसके लिए हमेशा तैयार रहता है। इंडिया को इसमें कोई मसला नहीं होता। तो और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डरों पे और अफगानिस्तान में जो कुछ अनासर जो है पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो उसके पीछे भी इंडिया है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप तलाश कर लें कि इसके ताने माने जो हैं वो इजराइल से मिलते हैं। तो इजराइल जो है उसका पाकिस्तान पे एक्टिव अटैक करना जो है वो मुमकिन नहीं है। एक तो फासला है। अब उसे एक सहूलत तो मिल गई है कि शाम में वो दोबारा रिफ्यूलिंग की सहूलत मिल गई है, लेकिन उसके बाद जो है बहुत फासला है, बहुत स्ट्रेटेजिक मामलात हैं। हाँ, अगर उसे इंडिया एक सहूलत देता है तो वो इससे फायदा उठा सकता है, लेकिन इंडिया का जो मसला है कि वो अब इस झगड़े को इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहेगा कि अपनी सरजमीन को इसराइली तैयारों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। उस वक्त वो उसने दे दी थी। उस वक्त पाकिस्तान जो है अभी उसका जो एटमी प्रोग्राम है या जो एटमी स्टेटस है वो वाजे नहीं हुआ था। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इजराइल जो है वो पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जो हैं, कॉम्पिटेंट फोर्सेस जो हैं, वो अपना दफा करना जानती हैं। पाकिस्तान की फजाइया अपना दफा करना जानती है, लेकिन ये जरूर होगा कि वो कुछ शरारतें कर सकता है, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन जिस तरह से इसराइल बढ़ रहा है, जिस तरह से एक ग्रेटर इसराइल एक तरह से बन चुका है, अब इसराइल जो है उसको मजबूत करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ऑलरेडी ईरान उसके खिलाफ है, हजबुल्ला जो है वो एक फोर्स है वो खिलाफ है, यमन में उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, शाम में उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। तो ये इतना बड़ा मसला है कि जो इसराइल की 1 करोड़ की आबादी है या 1.25 करोड़ की आबादी है, या आप टोटल जो 2 करोड़ यहूदी हैं, ये उनके लिए एक तशवीश की बात है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ वो उसका मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई इजराइल से खतरा है, लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कहीं नुकसान होता होगा या नुकसान इजराइल कंफर्टेबली पहुंचा सकेगा तो इजराइल से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान जो है उसको
عالمی حالات پہ نظر رکھنی چاہیے، پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، اور انڈیا کو یہ باور کروانا چاہیے کہ اس خطے میں امن اگر قائم نہیں ہوگا، اگر دونوں کا کلیش رہے گا تو یہ خطہ جو ہے ترقی نہیں کر سکے گا۔ انڈیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہوں، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں امن ہو، اس خطے میں امن ہو، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انڈیا پہ بہت زیادہ انحصار ہے جو اگلے آنے والے واقعات ہیں، کہ یعنی اگر پاکستان کو کوئی خطرہ ہے تو وہ اسرائیل سے نہیں ہے، پاکستان کو اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہو تو ہو، وہ انڈیا سے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی آراء سے بھی ہمیں نوازیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔